باب ستر عورات المسلمین والنہی عن اشاعتها لغیر ضرورہ۔ تو دیکھیے جی باب کا ترجمہ، باب ستر عورات المسلمین، ستر میں نے ہوتا ہے جی چھپانا، عورات میں نے عیب، المسلمین مسلمان، مسلمانوں کے عیب کو، مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کا باب، والنہی اور منع ہونے کا بیان، عن اشاعتها ان عیبوں کو پھیلانے سے، لغیر ضرورت بغیر کسی ضرورت کے۔ تو باب کا ترجمے کا خلاصہ کیا ہوا کہ اس باب کے اندر یہ قرآنی آیات اور احادیث اس موضوع کے اوپر بیان ہوں گی کہ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپایا جائے، اگر کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھا جائے تو اس کو چھپایا جائے اور اس کی اشاعت، اس کو پھیلایا نہ جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ اس فلانے کے اندر یہ عیب ہے بغیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کا عیب ظاہر کرنے کی، ٹھیک ہے، مثلا یہ جو ہمارا سارے کا سارا یہ جو علم حدیث ہے، یہ سارا کا سارا جرح و تعدیل کے اوپر ہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور باقی ائمہ محدثین رحمہ اللہ تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانا راوی جو ہے نا یہ کذاب ہے، یہ فلانا راوی یہ اس کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا، اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ تو یہ جب ضرورت ہے نا، اب یہاں پر ضرورت ہے تاکہ امت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث، صحیح اقوال اور آپ کے صحیح افعال ان کی طرف آئے، جھوٹے اقوال اور جھوٹی حدیثوں کی طرف نہ جائے۔ تو اس وجہ سے نا یہ لغیر ضرورت کا لفظ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ساتھ لگایا کہ بعض دفعہ واقعتاً اوریجنل طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب مثلا کسی انسان کے اندر عیب ہے، عقیدے کے اندر اس کی گندگی آتی ہے، عقیدہ اس کا باطل چیزوں کے اوپر ہے، تو اس کے عیب کو بتانا تاکہ باقی جو بولنے والے مسلمان ہیں اس کے فتنے سے اور اس کے باطل عقائد اور نظریات سے بچ جائیں۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ حقیقتاً ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو انسان کے ذاتی عیب ہے نا جی، کہ کسی انسان کے اندر ذاتی جو عیب ہو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جسمانی عیب، وہ تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان نشر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لغیر ضرورت کا لفظ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو دیکھیے جی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ سورۃ النور کی آیت ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یحبون جو کہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ یہ کہ پھیلائی جائے، تشیع میں نے پھیلائی جائے، الفاحشہ بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو کہ ایمان والے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا آئے گی جی، لہم ان لوگوں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بناتا ہے جو اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں، تو آخرت کا عذاب تو والآخرۃ ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو جی بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے جو برائی ہو، بے حیائی ہو، اس کو وہیں پر روکنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ برائی دوسرے لوگوں کو بھی بتائی جائے تاکہ وہ بھی نعوذ باللہ اس کے اندر ملوث ہو جائے۔ تو جو اس کو گناہ ہوگا وہ ہم پیچھے پڑ کے وہ جو برائی کرنے والا اور جو برائی کے اوپر دوسروں کو لگانے والا دونوں کو برابر کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی اس بات سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی احادیث کی طرف آئیں جی۔ پہلی حدیث اس باب کی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اور روایت بیان کرتے ہیں عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستر عبد، نہیں عیب چھپاتا کوئی بھی بندہ، عبدن، دوبارہ دیکھیے ترجمہ، لا یستر نہیں عیب چھپاتا، عبدن کوئی بھی بندہ، عبدن کسی دوسرے بندے کا، پھر دنیا کی زندگی میں، اللہ مگر یہ کہ سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ بڑی ہی خوبصورت ترین حدیث ہے، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا، کسی کے عیب چھپائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ دوسری حدیث جی وعنہ، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ کل امتی، میری ساری کی ساری امت، معافن، معافی کے قابل ہے، درگزر کے قابل ہے،
یعنی معافی مل سکتی ہے اور اس کے گناہ سے درگزر ہو سکتا ہے۔ الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے۔ یہ مجاہرین کون ہے جی؟ مجاہرین کا معنی آتا ہے جی کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والا، جو بغیر جو ہے نا پڑھتے کہ اعلان لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے نا، ان کے علاوہ باقی ساری کی ساری امت جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، لیکن درگزر کی معافی کے قابل ہے۔ اب مجاہرین یہ کھلم کھلا گناہ اعلانیہ گناہ یہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت رسول اللہ نے فرما دی کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، کہ بے شک اعلانیہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ، یہ کہ انسان عمل کرے، کوئی آدمی، باللیل، رات کے وقت، عملاً کوئی گناہ کا کام، کہ رات کے وقت اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، تو ثم یصبح، پھر اس نے صبح کی، وقد، اور یقیناً، سترہ اللہ، چھپا دیا تھا اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ نے، علیہ، اس انسان پر، کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی نے کوئی گناہ کیا تو لیکن صبح کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ گناہ ظاہر نہیں کیا، اس کے گناہ کے اوپر پردہ رکھا، تو فیقول، لیکن وہ صبح کو کیا کرے کہ وہ فیقول، وہ کہنے لگا صبح کو، یا فلان، اے فلان، یعنی لوگوں کو خود بتانا شروع کر دیا کہ عملت البارحات، کہ میں نے عمل کیا یہ گناہ کا گزشتہ رات، بارحہ کہتے نہیں گزشتہ رات، قضا و قضا، یہ میں نے گناہ رات کی تاریکی میں کیے ہیں، وقت بات، حالانکہ اس نے رات گزاری، کہ یسترہ، کہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، ربہ، اس کے رب نے، ویصبح، اور صبح کو، یکشف، وہ بندہ کھول دیتا ہے، ستر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو، عنہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے، پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری معافی کی قابل ہے، درگزر اس سے ہو جائے گا، سوائے ان بندوں کے جو کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اعلانیہ گناہ، کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ ہیں کہ آدمی نے رات کے وقت کوئی گناہ کیا، رات کی تاریکی میں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا اس کے گناہ کا، تو لیکن یہ کہ وہ اس کا ایسا دماغ خراب ہوا کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کے نا سب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے آج فلانی رات یہ والا گناہ کیا، میں نے فلاں کے گھر میں چوری کی، میں نے فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، میں نے اتنا مال ہتھیایا اور میں نے فلاں گناہ کیا، حالانکہ رات کی تاریکی میں اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے گناہ کے اوپر پردہ ہی رکھا، پردہ ہی ڈالے رکھا، لیکن جب اس نے خود صبح کو بتایا لوگوں کو، یعنی اپنے گناہوں کے اوپر خود لوگوں کو گواہ بنانا شروع کر دیا، تو یہ والا جو بندہ ہے نا جو کھلم کھلا جو گناہ کرنے والا، اس کی معافی جو ہے نا رسول اللہ نے فرما دیا جی اس کی معافی نہیں ہو سکتی، تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا لیکن یہ خود ہی اپنے گناہوں کو نشر کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے پہلے تو یہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض والمحال گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اس نافرمانی کو لوگوں کے درمیان نشر نہیں کرنا، لوگوں کے درمیان پھیلانا نہیں، اپنی فخریہ طور پر نہیں بتانا، اور نعوذ باللہ آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر فخریہ طور پر کہا جاتا ہے کہ میری جی فلانی گرل فرینڈ ہے، میری فلاں غیر محرم کے ساتھ دوستی ہے، میں نے فلاں آج کیا، فلاں کیا، اور یہ بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز سے جی ہمیشہ بچنا چاہیے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ حلال کاموں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے جی، وعنہ، اگلی حدیث جی 19 ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زنت الامۃ، کہ جب بدکاری کرے کوئی آمت، کوئی باندی، لونڈی، یہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی جی، کہ جو مسلمانوں کے خلاف آنے والے کفار ہوتے تھے نا، اس جنگ میں جو عورتیں شریک ہوتی تھی ان عورتوں کو جنگی قیدی بنا لیا جاتا تھا، ان کو پھر باندی کہا جاتا تھا، لونڈی کہا جاتا تھا، تو اس حدیث میں اذا زنت الامۃ، کہ جب وہ باندی غلام عورت، وہ لونڈی، جب وہ زنا کر لے، بدکاری کر لے، تو فتبین، اور واضح ہو جائے، زناہا، اس کا وہ گناہ، کہ بالکل یعنی کہ گواہ بھی پورے ہیں، ساری شواہد بھی پورے، بالکل واضح طور پر ثابت ہو گیا، تو فل یجلدھا، تو اس کو فل یجلدھا الحد، تو اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، یعنی اس کو 50 کوڑے، یعنی اس کی حد 50 کوڑے اس کو حد لگائی جائے گی، اور ولا یسرب، اور ڈانٹ ڈبٹ اور اس کو
ताने नहीं दिया जाएगा उस पर, यानी जो उसके गुनाह हो गया ना उसको कोड़े तो मारे जाएंगे, उसके ऊपर हद तो लगे, लेकिन ये हद किसने लगानी है? ये जो है ना जो उसका आका होता है या जिसके अंडर वो बांदी होती थी उसको इख्तियार था, या हुकूमत वक़्त को इख्तियार था। ये नहीं था कि हर बंदा उठ के कोड़े लगाने शुरू कर देता था। इस्लामी जो निज़ाम है ना ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त इसका निज़ाम है, जो इंसानी जो अक्ल है इंसानी जहन के बिल्कुल मुताबिक है। तो लेकिन आज के हमारे मुल्लाओं ने ना इसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। हर किसी को कह दिया जो भी हो जी बाल लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा लगा के जिसको मर्जी कत्ल कर दो, और कत्ल करके नाम लगा देना जी तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का। तो ये दीन का ये जो है ना चेहरा ये इन लोगों ने बिगाड़ा है। हालांकि इस्लाम वो तो अपने आप में बड़े ज़बरदस्त कवानीन रखता है कि अगर किसी के अंदर ये नाउज़ बिल्लाह तौहीन रिसालत का ये जो है गुनाह साबित हो जाता है तो उसको हुकूमत वक़्त और जो वक़्त का कादी और जज होता है ना ये उसका काम होता है उसको देखे और उसको सारे मामला को क्लियर करके उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो बहरहाल जी हदीस की तरफ आ जाए कि वला युसर्रिब अलैहा, उसको ये डांट डपट उसको ताने ना दिया जाए इस गुनाह पर। सुम्मा फिर इन ज़नत सानिया, अगर वो दूसरी मरतबा भी गुनाह करे तो फल यजलिदहा अल हद्द, तो उसके ऊपर दोबारा हद लगाई जाए, यानी दूसरी मरतबा फिर हद लगाओ। वला युसर्रिब अलैहा, लेकिन उसको इस गुनाह के ऊपर ताना ना दो। हो सकता है कि वो अपने इस जुर्म से अपने इस गुनाह से बाज आ जाए और अल्लाह ताला उसको तौबे की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा फिर आगे सुम्मा इन ज़नत सालिसा, फिर अगर वो तीसरी मरतबा भी ये गुनाह कर ले तो फल यबीअहा, फिर चाहिए कि उसको बेच दे, यानी अब तीसरी मरतबा उसका गुनाह ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जो उसका आका होता है मालिक होता है उसको हुक्म दिया गया उसको बेच दो। वलौ बिहब्लिम मिन शाअरिन, अगर जो उसको एक बालों की रस्सी के बराबर ही क्यों ना बेचनी पड़े। हबल कहते हैं जी रस्सी, शार कहते हैं जी बाल, यानी अगर इतनी कम कीमत भी उसकी मिल रही हो ना तो उसको बेचकर जान छुड़ाए उससे। ये जो है ना औरत ये ग़ुलामी के काबिल भी नहीं है कि इसको ग़ुलाम रखा जाए और इससे खिदमत करवाई जाए, इसको बेचो और इससे जान छुड़वा लो। अच्छा तो इस हदीस में भी यही है कि मुसलमानों के जो होते हैं ना, अब ये देखें इस्लाम ने कितना खूबसूरत निज़ाम दिया कि वो औरत काफिर है, काफिरा भी और ग़ुलाम भी है, उसके बारे में इस्लाम हमें ये तालीम दे रहा है कि उसको हद तो लगाएंगे लेकिन उसको ताना नहीं देंगे, उसके ऐब को फैलाएंगे नहीं, उसको डांट डपट का निशाना नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उसके जो ऐब है उसके अंदर उस ऐब के ऊपर उसको शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। हाँ बल्कि अगर 3 मरतबा कर ले ये गुनाह तो तीसरी मरतबा फिर उससे जान छुड़वाई जाए और उसको अपने जो है ना थोड़ी सी कीमत के ऊपर भी उसको बेच दिया जाए। तो ये जी है इस्लाम का असली चेहरा। आगे जी आखिरी हदीस इस बाब की और फिर हम बात को ख़त्म करते हैं। वह अनहु, और उन्हीं से यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है, वो फरमाते हैं कि उतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया बिराजुलिन, एक आदमी, क़द शरीब खमरन, उसने शराब पी हुई थी। ठीक है जी। काला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़रिबूहु, इसको मारो। ये उस वक़्त की हदीस है जी जब तक 40 कोड़ों की हुक्म अभी नाज़िल नहीं हुआ था। ये 40 कोड़े, क्योंकि शराब की हद है ना वो 40 कोड़े हैं, तो जब तक ये 40 कोड़ों का हुक्म नहीं नाज़िल हुआ था ये उस वक़्त की बात है। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने फरमाया जी इसको ज़रा ठीक करो और इसकी पिटाई करो। तो काला अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि फ़मिन नज़ारिबु, हम में से कुछ लोग मारने वाले थे, बियदिही, अपने हाथ के साथ, यानी कुछ लोग उसको हाथ के साथ मार रहे थे। वज़ारिबु बिना अलिही, और कुछ लोग उसको अपने जूतों के साथ मार रहे थे। और वज़ारिबु बिसौबिही, और कुछ लोग उसको कपड़े के साथ मार रहे थे, यानी कि कपड़े को ना बल देकर फिर उसको कपड़े के साथ मार रहे थे। यानी कोई हद मुकर्रर नहीं थी, बस ये कि उसको इस गुनाह के ऊपर शर्मिंदा करना और उसकी थोड़ी सी तबीयत दुरुस्त करना मकसद था। अच्छा फलम मन साराफा, पर जब ये पिटाई मुकम्मल होगी और वो पलटा अपने घर की तरफ, तो काला बाज़ुल कौमी, तो बाज़ लोगों ने उसको कहा, यानी कि जो जिसने शराब पी हुई थी जिसको पिटाई भी होगी, अब बाज़ लोगों ने उसको कहा अख़ज़ाक अल्लाह, कि अल्लाह ताला तुझे रसवा करे, अल्लाह ताला तुझे ज़लील करे कि तूने किस तरह की हरकत की है। काला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तक़ूलु हाकज़ा, देखें जी इस्लाम कि ला तक़ूलु हाकज़ा, ये बात ना कहो, उसको ये बद्दुआ ना दो, उसके बारे में ये जुमला कि अल्लाह तुझे रसवा करे ये ना कहो। क्यों ना कहो? क्योंकि ला तुईनु, तुम ना मदद करो अलैहि शैतान, इसके ऊपर शैतान की, यानी शैतान तो ये चाहता है कि इंसान को गुनाह के अंदर मुब्तला करके उसको मज़ीद बेइज्जती करवाई जाए और उसके ऊपर फिर उसको डीट कर दिया जाए, ला यार इन्हें तुम एक कह देता हम नहीं तो मुड़ना।
جیسے ہمارے یہ آج اس معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے نا، تو اس سے منع کیا گیا کہ گناہ ہو گیا، گناہ کی اس کو سزا بھی مل گئی، یعنی جو مار اس کو پڑھنی تھی وہ بھی پڑ گئی، بس آپ اپنی زبانیں خاموش رکھیں، آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اپنی زبانوں کو اس کے خلاف یا اس کی برائی کے اوپر یا اس کو تانا دینے کے اوپر اپنی زبانیں نہ کھولی جائیں۔ تو یہی اسلام اسی چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی کے اندر عیب ہے تو پہلے نمبر پر اس کو عیب کو چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر مل چکی ہے تو پھر ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اب اس کو زندگی بھر اس عیب کے اوپر یا اس گناہ کرنے کے اوپر کبھی بھی ملامت یا کبھی بھی تانا نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا